الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ توحید کے سلسلے میں ہم نے پچھلے 2 لیکچرز میں کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ اس مضمون کی اہمیت کیا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں توحید نام ہے اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ تعالیٰ کو واحد تسلیم کرنا، منفرد تسلیم کرنا۔ اس کی ذات بھی سب سے منفرد ہے، الگ ہے، ایک ہے، اور اس کی صفات بھی مخلوق کی طرح نہیں ہیں۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص توحید پر مرے گا وہ لازماً جنت میں جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ مخلصاً دخل الجنہ۔ تو دیکھیے، جنت میں جانے کے لیے یہ ایک لازمی ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ ایک معقول عقلی رویہ ہے۔ یعنی توحید کی ضد شرک ہے، اور سراسر ایک غیر معقول عقلی رویہ ہے۔ یعنی ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننا، یا انسانوں میں سے کسی کو خدا بنا لینا، یا دیگر مخلوقات میں سے پتھر کو، یا چاند کو، یا سورج کو، یا زمین کو، یا سمندر کو خدا بنا لینا، یا فرشتوں کو یا جنات کو خدا بنا لینا، یا پیغمبروں کو خدا بنا لینا، تو یہ ایک سراسر غیر معقول رویہ ہے، اور ایک بہت بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ اسی لیے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں یہ بات کہی گئی کہ ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے۔ تو اس آیت کا مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ سب سے بڑی انصاف کی بات توحید کی بات ہے۔ سب سے بڑی انصاف کی بات کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی شریک ہے، اس کی بیوی، اس کا بیٹا نعوذ باللہ، یا اس کا کوئی بھائی، یا اس کا کوئی باپ، یا اس کی بہن، کوئی اس کی حکومت میں شریک ہے۔ تو یہ ایک تصور بہت ہی خطرناک تصور ہے۔ تو اسی طرح سورہ انعام کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ شرک کو حرام کر دیا گیا ہے، اور شرک وہ واحد گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جاتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اس کے علاوہ جس کو چاہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ یعنی شرابی کو معاف کر سکتا ہے، زانی کو معاف کر سکتا ہے۔ اب یہ جو مشہور حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے، کہ جس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا، تو حضرت ابو ذر غفاری کو بڑی حیرت ہوئی، اور فرمایا ان زنا و سرق، چاہے وہ زنا کرے چاہے وہ چوری کرے، تو فرمایا ان زنا و سرق۔ انہوں نے دوسری بار پوچھا ان زنا و سرق، فرمایا ان زنا و سرق، اور پھر تیسری بار پوچھا تو کہا علی رغم انف ابی ذر ان زنا و سرق۔ ابو ذر کی ناک خارق، یعنی خاک آلود ہو جائے، ان کی اس اصرار کے باوجود وہ جنت میں بالآخر جا کر رہے گا۔ تو اس کا ذرا مطلب سمجھ لیجئے کہ جو ہے جنت ہے وہ حرام کر دی گئی ہے مشرکین پر۔ مشرک تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اس کے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے، اور دوزخ اس کے لیے ایک لازمی چیز ہے۔ لیکن جو مسلمان کلمہ گو ہے، وہ اگر گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، بڑے گناہوں کا مرتکب ہے، تو وہ سزا پا کر
بالآخر جنت میں جا سکتا ہے، بالآخر جائے گا وہ۔ اور سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ كَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ۔ اب دیکھیں کہ جو شرک کرتا ہے گویا کہ وہ آسمان سے زمین پر آ گیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا اس آیت کا؟ کہ جو توحید والا ہے وہ بلندی پر ہوتا ہے اور جو شرک والا ہے وہ پستی کی طرف ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے جو قرآن مجید نے ہمیں بتائی ہے کہ انسان جو ہے وہ اسفل سافلون ہو جاتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ تو جو لوگ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں یا ستاروں کی یا چاند سورج کی پوجا کرتے ہیں یا اور دیگر چیزوں کی پوجا کرتے ہیں یا نیک لوگوں کے مجسمے بناتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ کتنے پست ہوتے ہیں، کتنے گھٹیا ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو لوگ قبروں پر جا کر دعائیں مانگتے ہیں مرے ہوئے لوگوں کی قبروں کے اوپر، وہ کتنے غیر معقول لوگ ہوتے ہیں اور کتنے بے وقوف ہوتے ہیں، کتنے نادان ہوتے ہیں، اور مرے ہوئے لوگوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنی ضروریات اور حاجات پیش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سورہ توبہ میں یہ بات کہی گئی کہ مشرک جو ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرک جو ہیں وہ نجس ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں اور وہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ صرف مسلمان ہی حدود حرم میں داخل ہو سکتا ہے، غیر مسلم نہیں داخل ہو سکتا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ کلمہ ہے جس کے بغیر کوئی اس مقدس اور محترم سرزمین میں داخل نہیں ہو سکتا، ایک پاسپورٹ ہے اس کے لیے وہ۔ اور سورہ انعام میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ جو مشرک ہوتا ہے، شرک کرتا ہے، اس کے اچھے اعمال بھی ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ اس کی کوئی نیکی کام نہیں آتی، توحید کے بغیر ساری نیکیاں اس کی بیکار ہیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات بتائی گئی کہ وہ جو ہے بدحال اور بے یار مددگار ہوگا، تو وہ اس کی یعنی ملوم مدحورا۔ اور سورہ قاف میں جو ہے یہ بات بتائی گئی کہ اس کو القیا جہنم، تو اس کو دوزخ میں جھونک دو اور وہاں وہ عذاب شدید سے دوچار کیا جائے گا۔ اور بھی قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مشرک ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ دوزخ میں ہوگا اور اس کے لیے وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، یعنی مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور جنت اس کے لیے جو ہے حرام کر دی گئی ہے۔ تو اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص اس حال میں مرتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو ند یا شریک یا ہمسر ٹھہراتا ہے، وہ آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو اس نے اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یعنی باقی تمام گناہوں کی بنسبت شرک کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور نیکی بھی کام نہیں دے سکتی۔ تو یہ اسلام کا جو پہلا مطالبہ ہے، پہلا ڈیمانڈ ہے، پہلا تقاضا ہے، وہ یہ کہ وہ خدا کی وحدانیت کو تسلیم کر لے۔ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اس کی صفات بھی منفرد ہیں، اور جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں لیس کمثلہ شیء۔ اب ایک اور بات ذرا ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں جتنے پیغمبر اور رسول آئے ہیں ان سب نے سب سے پہلے جو انسانوں سے بات کی وہ توحید کی۔ یعنی پہلا وہ نقطہ جو ان کی زبان سے نکلتا ہے ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور اس کے بعد پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں رسول ہوں
اور میری اطاعت کرو، اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت نوح ہوں یا حضرت ہود ہوں یا حضرت صالح ہوں یا حضرت ابراہیم ہوں یا حضرت لوط ہوں یا حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق ہوں یا ان کے بیٹے یعقوب، حضرت یوسف ہوں یا حضرت شعیب، حضرت موسیٰ ہوں یا ان کے بھائی حضرت ہارون، یا حضرت عیسیٰ ہوں یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگوں نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا۔ اس لیے آپ نے پہلی بات کیا کہی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ تو یہ ایک بات کو سمجھ لیجئے، ہمارے اکثر دیندار لوگوں کا بھی معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دین کی ترجیحات سے واقف نہیں ہوتے، دین کی ترجیحات سے واقف نہیں ہوتے، اور انسانوں کو تولنے اور پرکھنے میں بھی وہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ اور وہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ وہ غلطی یہی ہوتی ہے کہ یعنی ہر انسان گناہ گار ہے، لیکن گناہ گاروں کی گریڈنگ کرنی پڑے گی آپ کو۔ فرض کیجئے ایک آدمی میں 2% غلطی ہے، ایک آدمی میں جو ہے 50% غلطی ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک آدمی فرض کیجئے چھوٹے گناہ کر رہا ہے، ایک آدمی بڑے گناہ کر رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو یہ ہمارے دینداروں کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ اچھے اور برے کے درمیان ہم تمیز نہیں کر سکتے، کیونکہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التواب۔ تو ہر انسان خطا کار ہے، لیکن ان میں سب سے بہتر ہیں جو توبہ کرتے ہیں، پلٹتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو انسانوں کو پرکھنے اور جانچنے کا پہلا پیمانہ کیا ہے؟ توحید۔ اس کے بعد ہم کیا دیکھیں گے کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں دیتا، اور پھر اس کے بعد روزوں کا اور حج کا معاملہ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ حلال و حرام کے سلسلے میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے، بڑے گناہوں سے بچتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح پھر دیکھیں گے کہ فرائض کی وہ تکمیل کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا فرائض سے غافل ہے۔ اس کے بعد پھر ہم مکروہات کو دیکھیں گے اور نوافل کو دیکھیں گے، وہ بعد کا مرحلہ ہے، یہ سنتوں کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں، یا نوافل کا یا مستحبات کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ لیکن بات کہاں سے شروع ہوگی؟ توحید سے شروع۔ تو یہ پیمانہ ذرا سمجھ لیجئے، یہ جو ہم آج کل اپنے ملک میں آرٹیکل 62 اور 63 کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے انسان کو پرکھنے کے لیے؟ کہ وہ یعنی انسان کو پرکھنے کے لیے دیکھیں کہ اس کا اللہ کے ساتھ عقیدہ کیا ہے۔ اب آ جائیے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بے شمار ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کے حسین و جمیل نام ہیں، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور یہ حسین و جمیل نام اس کی حسین و جمیل صفات کے آئینہ دار ہیں۔ ہر نام ایک نئی صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی میں نے بتائی تھی آپ کو، اس کا اعادہ تھوڑا یہاں ہو جائے تاکہ پھر اگلی بات کرنے میں ہمیں آسانی ہو، کہ ہمارے اندر بھی وہ صفات موجود ہوتی ہیں، لیکن بہت ہی ناقص۔ جیسے میں نے کہا کہ اللہ بھی دیکھتا ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں اور دیگر مخلوقات بھی دیکھتی ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو صرف آگے دیکھ سکتے ہیں اور پیچھے نہیں دیکھ سکتے، کمرے کے باہر نہیں دیکھ سکتے، دوسرے شہروں کو، ملکوں کو نہیں دیکھ سکتے، اور اسی طرح جب ہم نے آنکھیں بند کر لیں تو نہیں دیکھ سکتے ہم، اور اسی طرح جب سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم نہیں دیکھ سکتے، مرنے کے بعد ہم چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل اسی طرح ہماری سماعت کا عالم ہے اور دیگر ہماری صفات کا عالم۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کی صفات کامل اور اکمل ہے، وہ پوری دنیا کو ایٹ اے ٹائم دیکھتا ہے، وہ سوتا نہیں، اونگتا نہیں، اور رات میں بھی دیکھ لیتا ہے، دن میں بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو اس کی بے شمار صفات ہیں، وہ کامل اور اکمل ہیں۔ اب ایک بہت بڑا مضمون ہے
جو قرآن مجید میں آیا ہے اور بار بار آیا ہے، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے توحید علم اور شرک فی العلم۔ شرک فی العلم یعنی توحید علم کیا ہے؟ اللہ کی ایک صفت کیا ہے کہ وہ عالم ہے، علام الغیوب ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے وہ، تو ہمارے پاس بھی علم ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی مخلوق، چاہے وہ نبی ہو یا رسول ہو یا ولی ہو یا امام ہو یا فرشتہ ہو، وہ کوئی پوشیدہ اور غیبی علم نہیں رکھتا، اور کوئی بھی سینوں کے رازوں سے واقف نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے رازوں سے واقف ہے، نیتوں سے واقف ہے۔ اب آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کی کیا نیت ہے، مجھے نہیں پتا، میری کیا نیت ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں، آپ کو نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے، آپ لوگوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ جو ہے عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، انبیاء کا جو علم ہے، رسولوں کا جو علم ہے، وہ ذاتی علم نہیں ہوتا، بلکہ وہ عطائی علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو علم دیتا ہے۔ ایک اور بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ زمر میں کہا گیا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عالم ہوتا ہے، پھر اس سے بھی بڑا عالم ہوتا ہے، پھر اس سے بھی بڑا عالم ہوتا ہے، پھر اس سے بھی بڑا عالم ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سارا جو قرآن اور حدیث کا علم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، ان کا علم ہے، لیکن ان کا علم بھی خدا کے علم کی طرح نہیں ہے، اور کسی پیغمبر کا علم بھی خدا کے علم کی طرح نہیں۔ کوئی بھی غیب کی چیزیں نہیں جانتا الا یہ کہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کوئی چیز بتا دے، ورنہ وہ نہیں جانتے۔ اب دیکھیے سورہ رعد میں ایک بہت ہی اہم بات کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ اندھیرا ہو یا اجالا، جہری قول ہو یا سری قول، زور سے آپ کہیں یا آہستہ آہستہ کہیں، تو یہ اللہ کے لیے برابر ہے، اللہ کے لیے برابر ہے۔ یعنی بات کو ذرا سمجھیے کہ میں کہتا ہوں یا اللہ، یا پھر میں کہتا ہوں یا اللہ، یہ صرف ہونٹ بند کر کے آواز ہی نہیں نکالتا، تو جو میں کہہ رہا ہوں دل ہی دل میں کہہ رہا ہوں، یہ صرف ہونٹ ہلا رہا ہوں، آواز بھی نہیں آ رہی ہے، یہ چلا کر بول رہا ہوں، اس کے لیے برابر ہے۔ لیکن ذرا غور فرمائیے، اگر میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، اگر میں صرف ہونٹ ہلاؤں تو آپ کچھ نہیں سمجھیں گے کہ میں نے کیا کہا ہے، اسی طرح آپ ہونٹ ہلائیں تو میں نہیں سمجھوں گا۔ تو انسان کی ضرورت کیا ہے کہ اس کے ساتھ زور سے بات کی جائے، زور سے کلام کیا جائے، تبھی وہ سن سکتا ہے۔ تو انسان کی سماعت میں اور اللہ کی سماعت میں جس کی وجہ سے علم پر فرق پڑتا ہے، وہ کیا فرق ہے کہ وہ جو ہے سری قول کو بھی سن لیتا ہے اور جہری قول کو بھی سن لیتا ہے، دونوں برابر ہیں اس کے لیے۔ دوسری بات جو کہی گئی ہے کہ ہم اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے۔ ایک ڈاکو ہے، اماوس کی رات ہے، اندھیری رات ہے، اور کالے کپڑے پہن کر، کالے جوتے پہن کر، صورت کا بھی کالا ہے اور دل کا بھی کالا ہے، چوری کی نیت سے آپ کے دل میں گھر میں داخل ہوتا ہے، تو آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ کالا ہے اور بجلی بھی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، رات کا وقت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے دن اور رات میں برابر کا علم ہے، تو اس لیے کہا گیا ایک شخص ہے مستخفٍ باللیل، اور یعنی جو رات میں چھپتا ہے، اور ایک ہے سارب بالنہار، دن کی روشنی میں چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دونوں برابر ہیں۔
تو یہ بات ذرا سمجھ لیجئے کہ آپ کمرہ بند کر کے کوئی گناہ کرتے ہیں، لائٹ بند کر کے کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی خفیہ کیمرہ بھی نہیں ہے وہاں پر، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جان لیتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، یہاں یہ جو آیت ہے سورہ رات کی آیت نمبر 10، اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے ذرا سمجھ لیجئے آپ۔ جیسے میں ذرا غور سے سنیے، توجہ سے، ذرا مشکل بات میں سمجھا رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ فرض کیجئے آپ ایک زندہ آدمی ہیں، اور زندہ ہیں، فرض کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایک حقیقت ہے کہ آپ زندہ آدمی ہیں۔ تو اگر میں فرض کیجئے ہونٹ ہلاتا ہوں، کچھ کہتا ہوں، تو کیا آپ مجھے سن پائیں گے؟ نہیں سن پائیں گے، الا یہ کہ میں زور سے بات کروں۔ اور فرض کیجئے کہ آپ بڑے نیک آدمی ہیں اور ہم نے آپ کو یہاں دفن کر دیا، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی قبر بنا دی، اور میں قبر پر جا کر ہونٹ ہلاتا ہوں، تو کیا آپ سن پائیں گے؟ اچھا، آپ زندگی میں نہیں سن سکتے تھے، تو مرنے کے بعد کیا خاک سنیں گے؟ تو قبر پر جو جانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو زور سے ان سے بات کرتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں، قبر پر دل ہی دل میں بات کرتے ہیں۔ تو جو زور سے بات کرتے ہیں وہ شرک تو نہیں کرتے، لیکن وہ ایک بدعت کا اور ایک بے وقوفی کا ارتکاب کر رہے ہیں، یعنی مردے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ مردہ سن نہیں سکتا، سمجھے؟ تو وہ جس طرح ایک سویا ہوا آدمی سن نہیں سکتا، سوئے ہوئے آدمی سے بات کر رہے ہیں اگر آپ، تو بے وقوفی ہے نا، زور سے ہی کہہ رہے ہیں اس کو، فرض کیجئے، تو وہ سن نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح مرا ہوا آدمی کیسے سن سکتا ہے؟ لیکن اگر آپ چپکے چپکے بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ، تو پھر یہ شرک فی العلم ہو جائے گا۔ اور فرض کیجئے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ کام کر دیجئے، میرے اس شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہوئی ہے، مجھے اولاد دے دیجئے یا مجھے ملازمت دے دیجئے، اب یہ ایک اور شرک ہو جائے گا، یہ شرک فی الاختیار ہم اسے کہتے ہیں۔ یعنی اس مرے ہوئے آدمی کے بارے میں یا صاحب قبر کے بارے میں ہمارا پہلا عقیدہ کیا غلط ہے کہ وہ سن رہا ہے، دوسرا عقیدہ کیا ہے ہمارا کہ وہ سننے کے بعد جوابی کارروائی کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے، وہ یعنی اسباب کو متحرک کر سکتا ہے، اور وہ کسی کے دل میں بات ڈال سکتا ہے، کسی انٹرویو میں جو انٹرویو لینے والا ہے اس کے دل کو بدل سکتا ہے، تو اس کو ہم خدا سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ بگڑی بنا سکتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے۔ یاد رکھیے، جب بھی آپ کسی دوسری ہستی سے دعا مانگتے ہیں تو اس کا آپ کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ طاقتور ہے۔ جب بھی آپ مدد مانگتے ہیں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ طاقت ہے اس کے پاس۔ کبھی کسی کمزور آدمی کو خدا نہیں بنایا جاتا، یاد رکھیے آپ۔ یعنی خدا چاہے سچا ہو یا جھوٹا ہو، سچا خدا تو ایک ہے، اللہ ہے، باقی جو من دون اللہ ہیں، غیر اللہ ہیں، جو جھوٹے خدا ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ قوت کا سرچشمہ ہے، وہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یہ عقیدہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ اب آ جائیے سورۃ الانعام میں یہ بات کہی گئی کہ کائنات میں اگر کہیں ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ دنیا میں کتنے درخت ہیں، آپ درخت ان گنت ہیں، کوئی شمار نہیں کر سکتا، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اور کتنے نئے پودے اٹھتے رہتے ہیں، ہر سیکنڈ میں پودے پیدا ہو رہے ہیں، اور دنیا کے کسی نہ کسی بر اعظم میں، کسی نہ کسی ملک میں کوئی نہ کوئی کوپل پھوٹ رہی ہے۔ اس کے پتے کتنے ہیں اللہ کو اس کا علم ہے۔
یہ سورہ انعام کے اندر یہ بات کی. ایسا علم صرف اللہ کا ہے، مخلوق کے پاس ایسا علم کسی کا نہیں. تو وہ ایک ایک پتے کا، ایک ایک ذرے کا، ایک ایک چپے کا علم رکھتا ہے. اور ایک اور جگہ سورہ ہود کے اندر بتایا گیا کہ یعلم مستقرها و مستودعها، یعنی وہ کسی چیز کے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے. مستودع جو ہے اسٹور کو کہتے ہیں، یعنی عارضی ٹھکانے کو، اور مستقر جو ہے وہ پرماننٹ ٹھکانے کو کہتے ہیں. یعنی چلیے ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے آپ. اب جیسے زمین کے اندر لوہے کے ذرات ہیں، آئرن پارٹیکلز ہیں. آپ نے کیا کیا، وہ لوہا لے لیا، لوہے کو فیکٹری میں لے گئے اور فیکٹری میں اس کو جو ہے صاف کیا، اس کو پگھلایا اور گرم کیا، اور اس سے آپ نے ایک فین بنا لی. اب یہ فین کی شکل میں فرض کیجئے 20 سال 30 سال 40 سال تک رہے گا. لیکن کیا یہ بھی اس لوہے کی پرماننٹ جگہ ہے؟ نہیں ہے. بلکہ یہ پھر کیا ہوگا، جب یہ خراب ہو جائے گا پھر کباڑ خانے میں جائے گا، پھر کیا ہوگا، پھر یہ بیچ لیں گے لوگ اس کو، پھر اس کا پینٹ وینٹ سارا جلا کے اس کو پھر پیور کیا جائے گا، اس سے پھر کوئی اور چیز بنائی جائے گی. تو کون سی چیز کس جگہ کس فارم میں رہے گی، کب تک رہے گی، تو ہر چیز کا ایک مستقر ہوتا ہے، ایک مستودع ہوتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جیسے مثال کے طور پر پانی ہی کو لے لیجیے آپ. تو پانی جو ہے ہم پیتے ہیں، تو وہ پانی جو ہے ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، کچھ دیر وہاں رہتا ہے، جسم میں رہتا ہے، اور کچھ نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے. اور جب ہم مر جاتے ہیں تو پانی پھر اس میں سے پھر نکل جاتا ہے، ڈیکمپوزیشن. اور سمندروں میں پانی ہے، دریاؤں میں پانی ہے. کچھ پانی سٹور ہے، برف کی شکل میں ہے، کچھ بادلوں کی شکل میں ہے، کچھ اولوں کی شکل میں ہے. پانی کا ایک سائیکل ہے. تو پانی کا مستودع کیا ہے اور مستقر کیا ہے، وہ اللہ جانتا ہے. یعنی ہر چیز کے یعنی عارضی ٹھکانے کو اور مستقل ٹھکانے کو. اور اس پر آپ قیاس کر لیجئے، فاسفورس کو لے لیجئے، کیلشیم کو لے لیجئے، دنیا کی ہر چیز کو لے لیجئے. ہر چیز کا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ایک مستقل ٹھکانہ ہے. تو ایسا ہے اللہ تعالیٰ کا علم، ایسا ہے اللہ تعالیٰ کا علم. اب آ جائیے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور اللہ کے بارے میں کہا گیا وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اس نے ہر چیز کے احاطہ کر رکھا، ہر چیز کا. کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو وہ گھیرے میں لی ہوئی نہیں ہے. اس کے علم میں ہر بات ہے، ہر چیز کا اس نے احاطہ کیا ہے، اور اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم کا ایک ذرہ بھی جو ہے اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. اور دیکھیے سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ نور میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ وہ جیسے وہ کہا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، جو آپ کے نفوس میں ہے، جو آپ کے دلوں میں ہے، اس کو چاہے آپ ظاہر کریں، او تخفو، یا اس کو چھپا لیں، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں نے چوری نہیں کی، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ میں نے چوری کی ہے، اگر آپ چھپاتے بھی ہیں تب بھی اللہ کو معلوم ہے، اور نہیں چھپاتے تب بھی اللہ کو معلوم ہے. پھر وہ پوچھے گا کہ تم نے یہ چوری کیوں کی، محاسبہ کرے گا. یعنی جو اقرار کر لیتے ہیں اس کا بھی محاسبہ کرے گا، اور جو انکار کرتے ہیں اس کا بھی محاسبہ کرے گا. ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. تو اعمال اور اقوال اور نیتوں کو وہ نہ صرف دیکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، بلکہ اس کی جانچ پڑتال کرے گا.
دیکھیے وہاں سورۃ الطارق میں ہے یوم تبلی السرائر، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب سرائر کی جانچ پڑتال ہوگی، جب خفیہ چیزوں کی جانچ پڑتال ہوگی، جب نیتوں کی جانچ پڑتال ہوگی، اس کی اسکروٹنی ہوگی، ان کو دیکھا جائے گا، جانچا جائے گا۔ اچھا اب ایک اور بات ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ انبیاء اور رسولوں کا علم صرف وحی تک محدود ہوتا ہے، اور یہ عطائی علم ہوتا ہے، ذاتی علم نہیں ہوتا، یہ اللہ کا دیا ہوا گفٹڈ نالج ہوتی ہے۔ ایک اصل نالج ہوتی ہے، ایک عطائی نالج ہوتی ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے۔ جیسے اب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ سوتا نہیں ہے اور اللہ اونگتا نہیں، یہ علم آ گیا نا ہمارے پاس۔ یہ کہاں سے آیا علم؟ اب یہ علم آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے آیا؟ اللہ کی طرف سے۔ اس سے پہلے کیا ہم جان سکتے تھے؟ کسی سائنس کے ذریعے، کسی فلسفے کے ذریعے، کسی تجربے کے ذریعے سے کہ اللہ نہیں سوتا اور اللہ اونگتا نہیں؟ کوئی ایسا ذریعہ تھا جس سے ہم یہ جان سکتے؟ تو یہ جو علم ہے، پیغمبروں کا بھی جو علم ہے، سمجھے، جیسے اللہ تعالیٰ عرش سے بلند ہے، تو یہ عرش کیا ہم نے دیکھا ہے؟ کیا انبیاء نے عرش کو دیکھا ہے؟ تو عرش کیا چیز ہے اور عرش سے کتنا بلند ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ تو یہ سارا علم جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وحی کے ذریعے اور پیغمبروں کے ذریعے، خود پیغمبروں کو بھی یہ علم عطا کیا جاتا ہے، کسبی علم نہیں ہے یہ۔ یعنی دیکھیے بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جو محنت سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس بات کو سمجھ لیجئے آپ۔ جیسے آپ محنت کر کے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، آپ محنت کر کے انجینئر بن سکتے ہیں، آپ ڈرائیونگ سیکھ سکتے ہیں، آپ جو ہے ہوائی جہاز اڑانا سیکھ سکتے ہیں، پائلٹ بن سکتے ہیں، ہنر ہے۔ لیکن کیا آپ اللہ کا علم حاصل کر سکتے ہیں؟ وحی کے بغیر نہیں حاصل کر سکتے۔ تو کیا آپ پیغمبر بن سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود پیغمبر کسی کو بنانا چاہے تو وہ اور بات ہے، اور اس نے پھر آخری رسول کو بھیج دیا، اب کوئی اور پیغمبر آئے گا بھی نہیں، جو جن کو آنا تھا وہ آ چکے۔ تو یہ بات ذرا سمجھ لیجئے۔ اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ایک ہستی ایسی ہے جو دلوں کی باتوں کو جان لیتی ہے، یا کوئی ہستی ایسی ہے جو اللہ کی طرح علم رکھتی ہے اور اسے علم ہو جاتا ہے، تو اس عقیدے کو ہم کیا کہیں گے؟ شرک فی العلم۔ یہ علم میں شرک ہے، یعنی اللہ کا علم اتنا مکمل ہے، اتنا جامع ہے، اتنا پرفیکٹ ہے، 100% ہے۔ اور سوال اب یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ایسا علم کیوں رکھتا ہے؟ یعنی اللہ ایسا علم کیوں رکھتا ہے، مکمل علم؟ تو اس کا جواب بھی اللہ نے دیا ہے اور فرمایا الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ چونکہ ہم خالق نہیں ہیں، ہم پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے زمین کی تہ میں کیا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے، آسمان کی حد کیا ہے، کون جانتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ پہلا آسمان کہاں ختم ہوتا ہے، دوسرا کہاں سے شروع ہوتا ہے، تیسرا کہاں سے شروع ہوتا ہے، چوتھا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہمیں کیا پتا، 7 آسمان ہے۔ تو اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو سمندروں کی تہ میں کیا ہے، تحت الثری میں کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کسی مخلوق کے بارے میں ایسا دعویٰ کرنا کہ انہیں چیزوں کا علم ہو جاتا ہے، یہ شرک فی العلم ہے۔ اچھا، عراف، عاملین اور کاہنوں کے پاس جانا حرام ہے۔ دیکھیے اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ جو عراف کے پاس جاتا ہے اور اس سے غیب کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ان سے پوچھنا کہ اچھا بتائیے کہ میں کب مروں گا، اور یہ بتائیے کہ برا وقت کب آنے والا ہے، غیب کی خبریں معلوم کرنے کے لیے نجومیوں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، عاملوں کے پاس جانا، عرافوں کے پاس جانا، یہ حرام ہے۔ ان کو خود اپنے مستقبل کا پتہ نہیں ہوتا،
ان کو اب خود اپنے اگلے پل کا نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کب تک زندہ رہے ہوں گے، وہ آپ کے بارے میں غیبی معلومات کیسے فراہم کر سکتے ہیں؟ اسی طرح یعنی کتنے بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، طوطے سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ جو ہے کہ میرا کیا ہوگا، مجھے گرین کارڈ ملے گا کہ نہیں ہوگا، میری شادی خوبصورت خاتون سے ہوگی یا غریب سے ہوگی یا امیر ترین خاتون سے ہوگی، تو وہ طوطا آپ کے لیے فال نکالتا ہے طوطا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ انسان کی بے وقوفی ہے، بے وقوفی کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ طوطے سے پوچھ رہے ہیں کہ میری قسمت بتا دے کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور وہ ساری چیزیں بدمعاش لوگ کرتے یہ ہیں، بدمعاش اس لیے کہ ان کا معاش حرام کا معاش ہے، اور کہ حرام طریقے سے وہ مال کماتے ہیں، وہ بدمعاش ہے نا، واقعی ان کا معاش حرام ہے ان کا۔ تو وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کارڈز کے اوپر صرف مبہم سی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے پھیرے میں آپ آ جاتے ہیں کہ آپ کے لیے دولت آپ کا انتظار کر رہی ہے، لیکن اس میں کچھ رکاوٹ ہے۔ اور فرض کیجئے کچھ اب رکاوٹ ہو گئی تو وہ آپ کہیں گے کہ دیکھو اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا نا کہ رکاوٹ ہے، اور اگر فرض کیجئے آ گئی تو دیکھیے وہ اتنی مرحلوں سے گزرنے کے بعد یہ ہوا۔ تو زندگی یہی اسی چیز کا تو نام ہے کہ آپ کو بغیر محنت کے یکایک کوئی چیزیں نہیں ملتی۔ تو اس طرح کی ifs اینڈ بٹس کے ساتھ وہ کوئی مبہم سی گفتگو، مبہم سے جملے اور گھما پھرا کے جملے لکھ دیے جاتے ہیں، اور وہ اس میں سے پڑھتا ہے کہ جی یہ طوطے نے آپ کی یہ قسمت بتائی ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مکمل علم رکھتا ہے، یہ اللہ کی صفات ہیں، علم جو ہے اس کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بس اتنا کہہ دیا گیا کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور یہ مضمون قرآن مجید میں 100-200 مرتبہ آیا ہے، اور اس کے جو ہے علیم خبیر اور علیم حکیم، اس طرح اس کے جو نام ہیں کئی مرتبہ آئے ہیں، یعلم کہ یہ جو فعل ہیں یا اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ بہت مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ بات بھی ذرا ذہن میں رکھ لیجیے کہ جو 99 نیمز ہیں اللہ تعالیٰ کے، یا اسماء حسنہ ہیں جو قرآن میں ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں موتیوں کی طرح، تو ان میں سے بعض اسماء ایسے ہیں جو بہت زیادہ مرتبہ استعمال ہوئے، اور بعض ایسے ہیں جو صرف 1 یا 2 مرتبہ استعمال ہوئے۔ تو اس میں بھی ایک حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ انسان کو یہ بار بار بتانا مقصود ہے کہ یہ وہ جگہ ہے تم ٹھوکر کھا سکتے ہو۔ اسی لیے توحید علم کے مضمون کی تکرار ہوئی، اسی لیے شرک فی العلم کی کئی طرح سے مثالیں دی گئی ہیں۔ تو اس کو آپ ذرا ذہن میں رکھ لیجئے۔ اب ایک اور اس کی صفت ہے اختیار کی، اللہ تعالیٰ کی، یعنی علم اور اختیار۔ ایک بات ذرا یہ مضمون بھی نوٹ فرما لیجئے، اختیار کا، طاقت کا اور قدرت کا، پاور کا، یہ بھی قرآن مجید میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَادِرُ، وہ قادر ہے، اور وہ عزیز، وہ مقتدر ہے، اقتدار والا ہے، وہ مقتدر ہے، اقتدار رکھنے والا ہے، قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اور بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہاں ہم قادر ہیں پوری طرح کہ ہم دوبارہ آپ کو زندہ کریں گے، اور آپ کی انگلیوں کے جو نشانات ہیں، انگلیوں کے پورے ہیں، وہ بھی منو ان ریپروڈیوس کریں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تو میری قدرت اور میری طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ میں نہ صرف تمہیں من و ان جوں کا توں پیدا کر سکتا ہوں، بلکہ اسی نیت کے ساتھ اٹھاؤں گا،
اسی جسم کے ساتھ اٹھاؤں گا، اسی دماغ کے ساتھ اٹھاؤں گا، اسی دل کے ساتھ اٹھاؤں گا، اسی فنگر پرنٹس کے ساتھ اٹھاؤں گا، اور انہی نقوش اور صورت اور چہروں کے ساتھ اٹھاؤں گا میں. تو یہ اس پر قادر ہے. تو یہ اللہ کی قدرت کو ماننا بہت ضروری. اور قدرت تو آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے. ہر آدمی تھوڑی بہت قدرت اور طاقت رکھتا ہے، لیکن ایک پہلوان زیادہ قوت رکھتا ہے، اور اس سے بھی بڑا پہلوان ہوتا ہے، اس سے بھی بڑا پہلوان ہوتا ہے، پچھاڑ دیتا ہے اس کو. لیکن سب سے بڑی قوت وہ اللہ تعالیٰ کی. یہ عقیدہ کہلاتا ہے توحید اختیار کا، کہ وہ جو ہے طاقت اور قدرت رکھتا ہے. اب یہ جو ایک بات جو کہی گئی کہ ساری مخلوق اس کے آگے جواب دے، اور وہ کسی کے آگے جواب دے نہیں. یعنی لا یسأل یعنی عما یفعل، جو کچھ وہ کرتا ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہے کر ڈالتا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو کہ یہ آپ نے کیوں کیا. اور یعنی ایسی وہ طاقت رکھتا ہے، جواب دہ نہیں ہے کسی کی، اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے. وہ اگرچہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ایک زلزلہ مثال کے طور پر 12 سال پہلے ایک زلزلہ آیا تھا اسلام آباد میں، اور وہاں بھی آیا تھا کشمیر میں اور مانسہرہ میں، مظفر آباد میں، اور 1 لاکھ کے قریب لوگ اس میں مارے گئے. تو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ کیوں مارا گیا. طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں. امریکہ میں سیلاب آیا، کئی لوگ مر گئے، اور کئی جزائر کے اوپر سیلاب آتا ہے، سونامی آتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں. نئے مجالے شکوہ ہے، نئے طاقت گفتار ہے، کوئی شکایت نہیں کر سکتے. تو یعنی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی ہستی ہے کہ وہ قدرت رکھتی ہے، طاقت رکھتی ہے. یعنی پیدا کرنے کی بھی قدرت رکھتی ہے، اور مارنے کی بھی قدرت رکھتی ہے، بنانے کی قدرت بھی رکھتی ہے، اور بگاڑنے کی قوت بھی رکھتی ہے. تو وہ ایسا طاقتور ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اس کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں. سمجھے، وہ مقدور ہے، قدرم مقدورہ. وہ جو طے کر دیتا ہے وہ اسی طرح من و انجو کا پریسائزلی بالحق وہ نافذ ہو کر رہتے ہیں. اور اس کی ارادے کے سامنے، اس کی مرضی کے سامنے، اس کی مشیت کے سامنے کسی کا کوئی بس نہیں چلتا. تو ارادہ اس کا، وہ یہ ارادہ ہے نا اس کا، کہ اگر وہ چیز کوئی پیدا کرنا چاہتا ہے، اذا ارادہ شیئا، تو وہ کیا کہتا ہے، ان یقول کن فیکون. تو وہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے come into existence and it comes into existence. کن، آ جا، پیدا ہو جا، بن جا، بن جاتی ہے، ہو جا، ہو جاتی ہے. تو ایسی قوت اور ایسی طاقت کا وہ مالک ہے. سورہ مائدہ کے اندر یہ بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر تم عیسیٰ کو خدا بنا لیا تم نے، اور ان کی والدہ کو خدائی میں شریک کر دیا، اگر میں عیسیٰ کو ہلاک کر دوں اور عیسیٰ کی والدہ کو ہلاک کر دوں، اور دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں ان سب کو ہلاک کر دوں، اور کرے گا ایک نہ ایک دن، تو مجھے کون اس ارادے سے باز رکھ سکتا ہے؟ تو جو چاہے وہ کرتا ہے، مکمل اختیار رکھتا ہے، مکمل طاقت رکھتا ہے. تو جو چاہے کر ڈالتا ہے. اچھا، وہ اس کی مرضی کے نفاذ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جیسے ہم جو چاہتے ہیں نا، سمجھے، اس میں بے شمار رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہزاروں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. امیر خاتون سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں، رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، رشتہ نہیں ہوتا، انکار کر دیا جاتا. آپ ایک مکان بنانا چاہتے ہیں، مکان نہیں بنا سکتے، پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس. اسی طرح آپ جو ہیں وہ کوئی بڑی جاب لینا چاہتے ہیں، وہ جاب آپ کو نہیں ملتی، تو پیسے نہیں ہوتے، وسائل نہیں ہوتے.
تو دولت کمانا چاہتے ہیں تو، لیکن اللہ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بعض وقت آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، اچھا کوئی پزل حل کرنا چاہتے ہیں، دماغ آپ کا ساتھ نہیں دیتا، تو رکاوٹیں ہوتی ہیں نا بے شمار قسم کی، تو انسان بے بس بھی ہے اور مجبور بھی ہے، تو عاجز بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نہ بے بس ہے، نہ کمزور ہے، اور نہ کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ہر چیز اس کی ڈکشنری میں، اس کی لغت میں ناممکن کا لفظ نہیں، جو چاہے کر ڈالتا ہے، فعال لما یرید ہے۔ تو اگر آپ کسی اور ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، کسی نبی کے بارے میں، جیسے مثال کے طور پر یعنی ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے، عبد القادر جیلانی ہے، عبد القادر ہے نا وہ، تو لوگ ان کو قادر سمجھتے ہیں، قادر بڑا ہے یا عبد القادر بڑا ہے، اور ان سے مدد مانگتے ہیں کہ یا غوث۔ تو لوگوں نے قادر انسانوں کو قادر بنا دیا، عبد القادر کو القادر بنا دیا، اور ان سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور یہ بھی عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اگر ہم ان کو نہیں پکاریں گے تو آفتیں آئیں گی اور ان کی بددعائیں ہمیں لگیں گی، اور اگر ہم ان کے عرس میں نہ جائیں اور ان کی نیاز نہ کریں تو ہمیں فلاں برائی گھیر لے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بیمار ہو جائیں گے۔ تو اختیار اسی کا ہے جو وہ آپ کو غریب کر دے، امیر کر دے، وہ آپ کو ایکسیڈنٹ میں مبتلا کر دے، موت دے دے، زندگی دے دے، غریب کر دے، امیر کر دے، اختیار اس کے ہاتھ میں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ان صفات، یعنی اللہ کی بے شمار صفات ہیں نا، اس میں سے یہ دو بڑی اہم صفات کا ہم نے تذکرہ کیا، ایک علم کی صفت اور ایک قدرت کی صفت کا۔ ویسے تو یعنی حکمت بھی اس کی ایک صفت ہے، اور رحم بھی وہ کرتا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اب آ جائیے ہم بات کرتے ہیں توحید نفع و ضرر کی۔ یہ مضمون ہم نے اس لیے اس کا تذکرہ یہاں کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مضمون کی بھی تکرار کی ہے، بار بار یہ مضمون آیا ہے کہ جیسے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مالک الملک ہے، اور نفع، نقصان، عزت، ذلت، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اور سب اسی کی بیدہ الخیر، اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، وہ بادشاہت کا مالک ہے۔ تو یعنی ذلیل کرنا اور عزت دینا اس کے ہاتھ میں، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے عزت دے۔ اور سورہ انعام میں بتایا گیا کہ کوئی اور ہستی لا یملکون، وہ اختیار ہی نہیں رکھتی فائدے اور نقصان کی، نفع ولا ضر۔ اور مزید وضاحت کرتے ہوئے دیکھیے مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ان پر ذرا دھیان دیجئے۔ سورہ رعد میں کہا گیا آیت نمبر 16 میں کہ اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، وہ بھی کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ اور سورہ فرقان میں کہا گیا کہ آلہہ، جو دیگر خدا ہیں اللہ کے علاوہ، وہ بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 76 میں غیر اللہ اور من دون اللہ کے الفاظ استعمال کیے گئے کہ وہ بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اور ان کی عبادت حرام ہے۔ تو آپ ان کو اللہ کا محبوب سمجھ کر ان سے امیدیں رکھیں، یا آپ جو ہے ان کو اللہ کے متوازی کوئی خدا بنا کر ان سے امیدیں رکھیں، یا آلہہ دوسرے خدا بنا لیں، تو ہر صورت میں وہ نہیں رکھتے۔ اسی طرح سورہ اعراف کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ بالکل دیکھیے قرآن مجید اس بارے میں بہت واضح ہے۔ تو اسی لیے آپ نے مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا لا تطرونی کما طرت یہود والنصارى، یعنی میرے بارے میں غلو نہ کرو، مبالغے سے کام نہ لو جس طرح یہود و نصارہ نے کام لیے۔ قولوا عبد اللہ و رسول،
تو مجھے کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی غلو کرنا حرام ہے، اور ان کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ کوئی اختیار رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے، وہ ہماری ایسی نعتیں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیے اور پاکستان کے حالات دیکھیے، فلاں دیکھیے۔ بھئی اللہ، نعت پر حمد کا گمان ہوتا ہے، ایسی مشرکانہ نعتیں ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ سے نہیں بلکہ اللہ سے کوئی چیز طلب کی جا رہی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اسی طرح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ستارے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور ستاروں کی برکت پر ایمان رکھنے والے لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں مشہور حدیث وہ آئی ہے، جب صلح حدیبیہ ہوئی 6 ہجری کے آخر میں، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے تھے اور مشرکین نے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، تو اس کے دوسرے دن رات میں بارش ہوئی، اور صبح کو آپ نے نماز فجر پڑھائی، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ آج رات کچھ لوگ مومن ہو گئے اور کچھ لوگ کافر ہو گئے، اور فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بارش برسائی ہے تو وہ مومن ہو گئے، اور انہوں نے ستاروں کی قدرت کا انکار کیا۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے یہ کہا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی، انہوں نے اللہ کا انکار کیا اور وہ ستاروں پر ایمان لے آئے، اور وہ اللہ کے کافر ہو گئے۔ تو یا تو آدمی اللہ کا مومن ہوتا ہے یا مخلوق کا مومن ہوتا ہے، یا تو وہ اللہ کا کافر ہوتا ہے یا مخلوق کا کافر ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پر ایمان لانا چاہیے اور مخلوق کی قدرت کا انکار کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ جو ایسٹرولوجی کا علم ہے، اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایسٹرولوجر ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ستارے کی یہ خاصیت ہے، اس کی یہ خاصیت ہے، یہ خاصیت ہے۔ پھر یہ ہوروسکوپ کا جو علم ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، آپ کی کیا ہے، آپ کی کیا ہے، آپ کا کون سا ستارہ ہے، آپ کا کون سا ہے، آپ کا کون سا ستارہ۔ ہندوؤں میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے، تو شادی کے لیے وہ شبھ گھڑی ڈھونڈتے ہیں ایک، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی وہ ہے جس میں 2 ستارے مل رہے ہیں، اور اسی گھڑی کے اندر یہ 10 منٹ کے لیے ہے، اور اسی کے دوران آگ کے اطراف پھیرے لگانا ضروری ہے، اس سے پہلے بھی نہیں کر سکتے آپ، اس کے بعد بھی نہیں کر سکتے، ورنہ شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ کبھی رات کے 2 بجے ہوتی ہے، 1 بجے ہوتی ہے، 3 بجے ہوتی ہے، عجیب وقت ہوتا ہے ان کا۔ تو یہ سب علم کیا ہے؟ یہ حرام علم ہے۔ ستاروں کے اندر کوئی تاثیر نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، بیچارے مجبور ہیں، اور یہ سیارے اور ستارے گردش میں ہیں، اور یہ مفروضات پر مبنی علوم ہے، یہ assumption based knowledge ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم میں آئی ہے کہ ستارے جب گرتے تھے، ٹوٹتے تھے، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آج کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی وفات پا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کے پیدا ہونے اور مرنے کا ستاروں کے ٹوٹنے یا ستاروں کے گرنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یہ جو ستاروں کا ذائچہ بناتے ہیں اور اس کو تاریخ پیدائش سے جوڑتے ہیں، تو یہ جتنی نالج ہے یہ بھی حرام ہے، اور اس پر عقیدہ رکھنا کہ آج کا دن بڑا مبارک ہوگا، آج کا دن بڑا منحوس ہوگا، آج آپ جو ہے کاروبار میں پیسے لگائیے، آج گھر سے باہر مت نکلیے، تو یہ سارے علوم بیکار ہیں، اور کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ جیسے کہتے ہیں محرم میں شادی مت کرو، سفر میں جو ہے سفر نہ کرو، اور اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ توہمات ہیں، سپرسٹیشنز ہیں، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اسی طرح
کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو نافع اور دار سمجھنا، کہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ان سے دعائیں کرنا بہت بڑی گمراہی ہے۔ اور سورہ یونس میں کہا گیا کہ غیر اللہ سفارش اور شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے۔ تو سفارش کے بارے میں ایک بات یاد رکھ لیجئے، باقی ہم بعد میں بتائیں گے آپ کو، سفارش پر ایک پورا ہم کوشش کریں گے کہ ایک لیکچر ہو جائے، کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 44 میں یہ بات بتا دی گئی، وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، یعنی 3 لفظ ہیں، وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، 3 لفظوں میں شفاعت کے پورے نظام کو ڈیفائن کر دیا گیا۔ اور پورا نظام یہ ہے کہ شفاعت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں، یہ بندوں کا اختیار نہیں ہے، یہ رسولوں کا اختیار نہیں ہے۔ یعنی قیامت کے دن انبیاء بھی سفارش کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے، یہ بات تو صحیح ہے، یہ حدیث سے یہ بات ثابت آتی ہے، لیکن یہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یعنی سفارش کرنے والوں کا انتخاب بھی اللہ کرے گا، اور جن کی سفارش کی جائے گی ان کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اور ہر آدمی کو ایک لسٹ دی جائے گی، فرض کیجئے ایک شخص کو کہا جائے گا کہ آپ 1,00,000 لوگ کو یہ لسٹ ہے، ان کی سفارش آپ کریں۔ ایک آدمی سے کہا جائے گا کہ آپ کو صرف ایک آدمی کی سفارش کی اجازت دی جا رہی، تو اس آدمی کا نام کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ کرے گا، نمبر کا تعین بھی اللہ تعالیٰ کرے گا، اور شفاعت کی جو نوعیت ہے کہ کس قسم کی سفارش ہے اس کا تعین بھی اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تو شفاعت جو ہے صرف اللہ کا اختیار ہے، بندہ اس میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اور مخلوق سب کی سب بے اختیار ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، اور اللہ ہی با اختیار ہے، نفع و ضرر سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو بس ہماری آزادی کی ایک محدود دنیا ہے جس میں ہم اپنا اختیار رکھتے ہیں، ایک محدود دنیا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر میں 1952 میں پیدا ہوا، اب کیا میرے اختیار میں ہے کہ میں جو ہے وہ 2018 میں دوبارہ پیدا ہو جاؤں؟ نہیں۔ کیا میں جو ہے 1952 کے بجائے 1972 میں پیدا ہو سکتا تھا، یا 2002 میں پیدا ہو سکتا تھا؟ تو میرا اختیار جو ہے، جو اب یعنی اس کے بعد میں نے ایک سبجیکٹ کا انتخاب کیا کہ میں یہ پڑھوں گا، ہاں اس میں میرا اختیار ہے کہ کون سا میرے پاس آپشنز تھے۔ اسی طرح مجھے 4 ملازمتیں آفر ہوئیں، اس میں بھی میں نے کہا کہ مجھے یہ ملازمت لینی چاہیے۔ تو ایک اختیار کی ایک محدود دنیا ہے جس میں اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہوں، لیکن کلی اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ اور کلی اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب آ جائیے ہم بات کرتے ہیں توحید خالقیت کی، توحید خالقیت کی۔ تو خالق صرف ایک ہے۔ تو قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے سورہ انعام کے اندر کہ خالق کل شیء، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر ایلیمنٹ، ہر کمپاؤنڈ کا پیدا کرنے والا۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اس پر ایمان بہت ضروری ہے، خالقیت۔ اور اس کے بعد دوسری چیز ہے ربوبیت۔ خالقیت کے بعد ایک چیز ہے ربوبیت۔ ربوبیت کے عربی میں رب کے 5 مفہوم ہیں، ذرا اس کو سمجھ لیجیے۔ پہلا تو مطلب یہ ہے اس کا پرورش کرنے والا اور بڑھانے والا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کسی چیز کو ترقی دے کر حالاً فحالاً الی حد تمام، کسی یعنی انشاء الشیء، کسی چیز کی کو ایک حالت سے دوسری حالت تک ترقی دے کر کمال تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں ربوبیت۔ اسی طرح گھر میں ماں جو ہوتی ہے اس کو ربۃ البیت کہتی ہیں، یعنی
ربوبیت کا اصل مطلب یہ ہے کہ پالنا، پوسنا، نشر، یعنی جیسے بچہ ہے، فرض کیجئے 1 دن کا بچہ ہے، اس کو 1 سال کا کیا، گود میں لیا، اس کو رینگنے لگا، اس کو ہاتھ پکڑ کے چلانا سکھایا، اس کو ہاتھ سے کھانا کھانا سکھا دیا، پانی پینے کا طریقہ اس کو بتا دیا، گلاس پکڑنا سکھا دیا، چلنا سکھا دیا اس کو. تو یہ ساری چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ ربوبیت کہتے ہیں. پالنا، پوسنا اور تربیت دینا. تو ایک تو یہ اس کا مطلب ہو گیا ربوبیت کا، کسی چیز کی نمو. یعنی ادھر دیکھیے، ربوبیت کا پہلا مطلب ہے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، درجہ بدرجہ کسی چیز کو آگے بڑھانا. دوسرا مطلب اس کا ہے دیکھ بھال کرنے والا، یعنی کسی چیز کو مانیٹر کرنے والا، دیکھ بھال کرنا. جیسے اب یہ مکان ہے نا، فرض کیجئے ایک مکان کسی انجینئر نے یا مستریوں نے بنا دیا، لیکن اس کو مینٹین کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کو یعنی اس کو پینٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے پائپ خراب ہو جاتے ہیں، اس کا فرش خراب ہو جاتا ہے. تو دنیا کو پیدا کرنا اور دنیا کو مینٹین کرنا، تو دیکھ بھال کرنا اس کو، کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس معنی میں بھی رب ہے. تیسری چیز یہ کہ حشد کے معنی میں جامع، یعنی ایک مرکزی حیثیت رکھنے والا جو سب چیزوں کو جمع کرتا ہے، اس کو بھی رب کہتے ہیں. جیسے خاندان کا بڑا ہوتا ہے اور مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی شخصیت کے اطراف خاندان کے تمام افراد جمع ہو جاتے ہیں، یہ قبیلے کا سردار ہوتا ہے. اسی معنی میں الی ربہم یحشرون، تو اپنے رب کی طرف وہ جمع کیے جائیں گے. تو یہ یعنی حاشد کے معنی میں جمع کرنے والا، مرکزی حیثیت رکھنے والا. تو اور اس کا چوتھا مطلب ہے سردار اور صاحب اقتدار، یعنی جو حاکم، پاور رکھنے والا، وہ بھی رب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کی 5ویں معنی ہے اونر، مالک، آقا، باس. اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ذرا آگے جائیں، یہاں میں ایک بات بتاتا ہوں، ذرا غور سے سمجھ لیجیے، بڑی اہم بات. میں جب چھوٹا تھا تو ہمیں بتایا گیا کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور اسی طرح یہ بتایا گیا تھا کہ نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا. تو میں اپنے چھوٹا تھا، بچہ تھا 5-10 سال کا، تو ہم اپنے دماغ میں ایک تصور ہم نے بنا لیا کہ کتنے بے وقوف لوگ تھے کہ دیکھو خدا بننے کی کوشش کرتے تھے یہ. اس کے بعد ذرا بڑے ہوئے تو ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تم لوگوں کا سب سے بڑا رب، ربکم الاعلی، میں تم لوگوں کا اعلیٰ رب ہوں، ربکم الاعلی. تو ہمارے ذہن میں تصور یہی تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. تو بعد میں جب ہم نے مولانا مودودی کی کتاب پڑھی، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، پھر بات سمجھ میں آئی یہاں رب کا مطلب خالق نہیں ہے. یعنی انا ربکم الاعلی کا یہ مطلب نہیں ہے انا خالقکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا خالق ہوں، میں سب سے بڑا خالق ہوں، یہ دعویٰ نہیں کیا. یعنی فرعون پاگل آدمی نہیں تھا، یعنی اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے آسمان کو پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا ہے، سورج کو، چاند کو پیدا کیا. پاگل آدمی ہی ایسا دعویٰ کر سکتا ہے نا. تو اس کا کیا مطلب تھا؟ یہاں انا ربکم الاعلی کا مطلب تھا انا حاکمکم الاعلی، میں تم لوگوں کا سب سے بڑا حاکم ہوں، میں ساورین ہوں. یہ بالکل اسی طرح کا دعویٰ تھا جس طرح مشرف یہ کہتا تھا مکہ دکھا کر کہ میں دستور بناؤں گا، میں دستور میں جو چاہے تبدیلی کروں گا، میں سب سے بڑا ڈکٹیٹر ہوں. ڈکٹیٹر کے معنی میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا میرا قانون چلتا ہے، میں جس کو چاہے موت کی سزا دوں، جس کو چاہے غائب کر دوں، جس کو چاہے قتل کرا دوں. تو یہ ایک تصور تھا. تو توحید ربوبیت سے مراد یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو مالک اور آقا اور صاحب اقتدار اور مخلوقات کی دیکھ بھال اور خبرگیری کرنے والا اور پرورش کا ذمہ دار ٹھہرانا، اور یہ سمجھنا کہ وہی تمام چیزوں کا انتظام کر رہا ہے، وہ بارش کا، ہوا کا، آکسیجن کا، رزق کا، پھلوں کا، سبزیوں کا، بادلوں کا، ہر چیز کا وہ انتظام کر رہا ہے، اس نظام کو چلا رہا ہے۔ دیکھیے وہ رب الناس بھی ہے، وہ رب العالمین بھی ہے، اور وہ ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کی دیکھ بھال کر رہا ہے، ہر چیز کی ضرورت کا خیال رکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے رب کا تصور۔ خالق ہونا اور چیز ہے، رب ہونا اور چیز ہے۔ یعنی خالق کا مطلب یہ ہے کہ پیدا کرنا، اور رب کا مطلب یہ ہے کہ پیدا کرنے کے بعد ہر چیز کی نگہداشت کرنا، نگرانی کرنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، ان کی تکمیل کرنا، یہ ہے رب العالمین۔ تو وہ ایک ایک چونٹی کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، ایک ایک مچھر کی ضرورت پورا کر رہا ہے، ایک ایک مخلوق جس کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ تو یہاں ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ یہاں کر لیجئے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم بات کریں گے الہ کے بارے میں اور عبادت کے بارے میں، اور عبادت کے مفہوم کے بارے میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔